حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الوارث فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ملک شام روانہ ہوا۔ راستے میں میری ملاقات ایک عجیب و غریب شخص سے ہوئی۔ اس کے جسم پر ایک پھٹا پرانا کرتا تھا جس میں جگہ جگہ گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا حیران و پریشان ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، گویا کہ وہ کسی خوفناک چیز سے وحشت زدہ ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، اے بھائی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا، اسی کے پاس سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، اسی کی طرف۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، نجات کس چیز میں ہے؟ کہنے لگا، تقوی و پرہیزگاری اور اس ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے میں جس کے تم طالب ہو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم نصیحت قبول کرو گے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ عز و جل میں نصیحت قبول کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگنا، کبھی ان کی قربت اختیار نہ کرنا، دنیا سے ہمیشہ بے رغبت رہنا، ورنہ یہ تجھے ہلاکتوں کے منہ میں ڈال دے گی۔ جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا وہ کبھی بھی اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوگا۔ جس نے اس کی تکالیف کو دیکھ لیا اس نے ان تکالیف کی دوائیں بھی تیار کر لی، اور جس نے آخرت کو جان لیا وہ اس کے حصول میں مگن ہو گیا۔ جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے وہ ضرور ان کو طلب کرتا ہے، اور مشکل ترین نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ان اخروی نعمتوں کی طرف ہر سمجھدار کا دل مائل ہوتا ہے تو جس پروردگار عز و جل نے یہ نعمتیں بنائیں اور انہیں پاکیزہ و سرور کن بنایا، وہ ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رغبت کی جائے اور اسی کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کیے جائیں۔ لہذا عقل مند لوگ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف دل لگائے ہوئے ہیں، اسی کی محبت کے اسیر ہیں۔ وہ پروردگار عز و جل انہیں اپنی محبت کے جام پلاتا ہے، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت اس کی محبت کے پیاسے ہیں۔ انہیں سیریابی ہوتی ہی نہیں، وہ ہر وقت اپنے خالق کے حقیقی عز و جل کے عشق میں مست رہتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، کیا تم ان باتوں کو سمجھ چکے ہو جو میں نے بیان کی؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، جو کچھ آپ نے بیان کیا میں وہ تمام باتیں سمجھ چکا ہوں۔ کہنے لگا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں یہ باتیں سمجھا دیں۔ یہ کہتے وقت اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر مجھ سے کہا، تمہارے لیے وہ لوگ مشعل راہ ہیں جو اس کی محبت کے پیاسے ہیں، اور وہ جام عشق سے سیر نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں حکمت کے چشمے موج زن ہیں۔ یہ لوگ بہت عقل مند و تیز فہم ہیں، ان کی خواہشات انہیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی انہیں اللہ عز و جل کی محبت سے غافل کر سکتا ہے۔ اپنی مضبوطی اور دلیری میں یہ شیر کی طرح ہیں، اپنے توکل میں غنی ہیں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ نرم دل اور انیس ہیں، شرم و حیا کے معاملے میں بہت شدید ہیں، اور اپنے مقاصد میں بہت شریف، نہ غرور و تکبر کرتے ہیں نہ ہی جھوٹی عاجزی کرتے ہیں۔ پس یہ لوگ اللہ عز و جل کے مخلص بندے اور مخلوق کے لیے چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا، اللہ عز و جل ہمیں ان چند کلمات کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ پھر اس نے سلام کیا اور جانے لگا، تو میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، میں تجھے یاد رکھوں گا، تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الوارث فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا تو وہ فرمانے لگے کہ اس نے تجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ بہت نیک شخص ہے اور اس کا شمار بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی میں ہوتا ہے۔ اس نے ایک پہاڑ پر رہائش رکھی ہوئی ہے، صرف نماز جمعہ کے لیے شہر میں آتا ہے اور اس دن سوکھی لکڑیاں بیچتا ہے۔ ان سے جو رقم ملتی ہے وہ اسے پورے ہفتے کفایت کرتی ہے۔ مجھے تو تعجب ہے کہ اس نے تجھ سے بات چیت کی اور تو نے اس سے سنی ہوئی نصیحتوں کو یاد کر لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔